السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم کیا نہیں ترا دیکھا تم نے کیا لم نہیں تارا دیکھا تم نے کیفا کیسے فعلا کیا ربک تیرے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ ساتھ اصحاب ساتھی یا والے فیل ہاتھی کو بولتے ہیں ہاتھی والوں کے ساتھ علم کیا نہیں یجعل کیا اس نے یجعل کے اندر یا کا ترجمہ وہ آتا ہے اس آتا ہے یجعل کیا اس نے کیدہم ان کے مکروں کو فی تضلیل گمراہی میں یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا بیکار یعنی کیا اس اللہ نے ان کے مکروں کو ان کی جو وہ تیار کر رہے تھے پروپوگنڈے ان کو بیکار نہیں کر دیا علم کیا نہیں یجعل اس نے کر دیا کیدہم ان کے مکر کو فی تضلیل گمراہی میں وَأَرْسَلَ اور بھیجے علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل جنڈ در جنڈ ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر بحجارتن پتھر من سجیل نوکدار یا کنکر سے ترمیہم ترمی پھینکنا ہم ان پر بحجارتن پتھر من سجیل نوکدار فجعلہم پس کر دیا ان کو پس جعلا کر دیا ہم ان کو کعصفٍ مأکول کعصفٍ مانند بس کی یا بوسے کی مأکول کھائے ہوئے فجعلہم پس کر دیا ان کو کعصفٍ مأکول مانند کھائے ہوئے بوسے کی اچھا تو اس صورت کا ترجمہ ہو گیا اب مختصر سی تشریح آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم مشکل نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں نے خود اسے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہوا ہے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فیل سے مراد ہاتھی والے ہیں اور ہاتھی والے جو ہیں ان کا ذکر کیونکہ قرآن کریم کے اندر اتنی وضاحت سے نہیں ہے کہیں بھی کہ یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے کس غرض سے یہ آئے تھے البتہ اس کا واقعہ جو ہے وہ اسلام کے قریب کے زمانے میں ہے مطلب بچے جو ہیں وہ اس سے معروف تھے مطلب اس کو جانتے تھے اس واقعہ کو کہ یمن کے اندر اہل حبشہ کی حکومت تھی یمن کے اندر حبشیوں کی حکومت تھی وہ عیسائی تھے مطلب اس وقت ان کا اسلام وہی تھا عیسائی تھے تو ان کا ایک نائب تھا جو حبشی ہے نا ان کا ایک نائب تھا یمن کے اندر جس کا نام تھا ابرا نے ایک بہت بڑا کلیسا تیار کروایا ہوا تھا صنعاء کے اندر صنعاء مقام جو ہے نا اس کے اندر صنعاء میں اس نے بہت بڑا ایک کلیسا تیار کروایا تھا اتنا عالی شان تھا کہ اس کے مقابلے میں بیت اللہ جو ہے وہ مطلب اس کی اتنی اہمیت ویسے تو اللہ کا گھر ہے لیکن اس کی جتنا وہ اس نے اچھے طریقے سے اور جتنا اس نے مال و دولت اس پہ لگایا اتنا عالی شان کہ اس کے بدلے میں بیت اللہ کی اتنی اہمیت نظر نہ آتی تھی اور وہ اس نے کیوں کروایا وہ چاہتا تھا کہ جو عرب بھر کے جو لوگ ادھر آتے ہیں بیت اللہ میں حج عمرہ کرنے کے لیے اور عرب کے لوگوں کو یا مسلمانوں کو جو سیاسی معاشی معاشرتی مدنی جو مطلب ان کو فوائد مل رہے ہیں وہ ان کی بجائے صنعاء میں جو کلیسا ہے ادھر لوگ آئیں ادھر لوگوں کی توجہ ہو اور وہ تمام فوائد جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں اس بنا پہ اس نے وہاں پہ کلیسا تیار کروایا تھا
چونکہ کلیسا کی جو عمارت ہے وہ بیت اللہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوا تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رجحان ادھر نہیں ہوا بلکہ لوگ ادھر ہی آ رہے تھے۔ ابرا نامی جو شخص تھا وہ وہاں کا نائب تھا، اس سے یہ چیز دیکھی نہ جا رہی تھی۔ بعض جو ہیں وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ابرا نے خود یہ کام کیا، خود مطلب اس کلیسا کی بے حرمتی کروائی، اس کے اندر پخانہ کسی سے کروایا اور اس کو آگ لگوائی، تاکہ کوئی بہانہ وہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میرے ہاتھ کوئی موقع آئے تو میں بیت اللہ پہ حملہ کروں اور اس کو ختم کر دوں، تو جو فوائد وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی نہ گئی، تو مسلمانوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی، مطلب اس وقت جو عرب کے اندر جو رہنے والے تھے نا، جو بیت اللہ کا خیال رکھنے والے تھے، جو لوگ ادھر رجحان کر رہے تھے، ان لوگوں نے ادھر جا کے یہ کام کیا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ تو ابرا جو ہے وہ پہلے ہی چونکہ وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے، اس نے 60,000 فوج کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے اندر جو ہے وہ 13 ہاتھی بھی تھے۔ تو ابرا جو ہے وہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان مقام محصر ہے، وہاں پہ جب پہنچا تو مطلب اس کے وہاں تک جانے سے پہلے راستے میں جتنے عرب قبائل تھے انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن 60,000 لشکر کے آگے ان کا کیا مطلب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے بلکہ شکست کھاتے گئے۔ تو یرغمال کہہ لیں یا قیدی کہہ لیں، قیدی بنتے گئے۔ تو یہ جو ابرا ہے جب یہ وادی محصر میں پہنچا تو اس نے وہاں پہ پیغام یہ بھیجا کہ میں تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے، اس عمارت کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے آگے بڑھنے دیا جائے۔ اس وقت ان دنوں میں چونکہ کعبے کے متولی جو ہیں وہ قریش کے سردار عبد المطلب تھے، تو ان کے 200 اونٹ جو ہیں وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو عبد المطلب جو ہے جب یہ ان کے پاس مطلب اس ابرہ آدمی کے پاس پہنچے، چونکہ انہوں نے پیچھے مکے کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے جان و مال، اپنے مطلب ہر چیز کی حفاظت خود کرے، جا کر پہاڑوں میں چھپ جائیں، کیونکہ اتنا بڑا لشکر تھا جس کی وہ تاب تو نہیں لا سکتے تھے۔ تو جب ابرا کے پاس عبد المطلب پہنچے تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں اپنے 200 اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرا حیران ہوا اس چیز سے کہ اس نے بیت اللہ کے متعلق کوئی مطلب بات چیت نہیں کی۔ تو پھر ابرا نے جب وہ اونٹ بھی ان کے حوالے کر دیے اور یہ بھی کہا کہ کیا تم بیت اللہ کے متعلق کچھ کہنا پسند نہیں کرو گے، تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ جانے، مطلب وہ ذات جانے اور تم جانو، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ جانے اور تم جانو، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہنے آیا۔ تو اس وقت لوگ چونکہ بیت اللہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہے تھے، نہ کہ اپنے بتوں کے آگے۔ حالانکہ اس وقت بھی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، موجود تھے، لیکن سارے بتوں کو چھوڑ کر وہ ایک اللہ کے آگے گڑ گڑا اور رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ جب عبد المطلب واپس آ گئے اور لوگوں کو مزید اس چیز کی تاکید کی کہ اپنی اپنی جانوں کی، اپنی اپنی چیزوں کی خود سے حفاظت کریں، تو ابرا جو ہے اس نے پیش قدمی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف آگے کو بڑھنے لگا، خانہ کعبہ کی جانب جب اس نے پیش قدمی کی تو اس کا ایک اونٹ تھا جس کے اوپر وہ مطلب بیٹھا ہوا تھا محمود نامی، تو وہ ہاتھی تھا۔ جب اس کا منہ بیت اللہ کی طرف کرتا تو وہ ہاتھی رک جاتا، آگے کو نہ بڑھتا۔ تو جیسے ہی وہ ابرا اس کا رخ دوسری جانب کرتا تو وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا۔ اس کو انہوں نے کئی دفعہ مارا، کئی چیزوں سے مارا، لیکن ہر مرتبہ ایسے ہی ہوا۔
باقی جو اونٹ تھے ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بیت اللہ کی جانب بڑھنے کی بجائے دوسری جانب بڑھتے اور بیت اللہ کی جانب نہ بڑھتے تھے۔ تو ایک دم سے سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر آیا۔ وہ پرندے ان کو ابابیل کہتے ہیں۔ ان کی چونچ میں ایک ایک کنکر اور دونوں پنجوں میں دو دو ہوتے تھے۔ وہ جس جانور پہ یا جس انسان کے اوپر وہ گرتا تھا وہ کنکر، اس کے یا تو جسم سے آر پار ہو جاتا یا اس کو زخمی کر دیتا، اور اکثر اس کے فوج کے لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ مر گئے۔ مطلب 60,000 کی تعداد میں فوج تھی، ان میں سے اکثریت وہیں پہ مر گئے، بعض زخمی ہو گئے جو راستے میں مر گئے، اور باقی جو بچے تھے وہ باقیوں کا بھی ایسے ہی حال ہوا، اور خود یہ ابرا جو ہے یہ بھی راستے میں ہی مر گیا تھا۔ یہ اصحاب الفیل کی جو تباہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے محرم میں یہ پیش آئی۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قیدہم جو ہے نا یہاں قید بمانا چال میں آئے گا، مطلب قید جو ہے نا اس کا معنی آئے گا چال یا خفیہ مکر۔ چونکہ ابرا جو ہے وہ دن دہاڑے سرعام سب کے سامنے یہ چیز بولتا تھا کہ مجھ سے اس کی توہین برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا میں ان پہ حملہ کروں گا۔ اور اس کا اصل مقصد جو تھا وہ کلیسا کی جانب جو لوگوں کی توجہ کروانا، اور عرب سے مطلب بیت اللہ سے کعبہ سے اس لوگوں کی توجہ کو ہٹانا، اس کا مقصد جو ہے وہ مذہبی فوائد نہیں تھے کہ میں مذہب سے مذہبی طور پہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا اس کا، نہیں، بلکہ وہ تمام تر تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا جو کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے۔ تذلیل جو ہے نا لفظ یہاں پہ تذلیل، یہ ذلہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس غرض سے یا جس مقصد سے کوئی کام کیا جا رہا ہو وہ غرض وہ مقصد پورا نہ ہو، پایا تکمیل تک وہ نہ پہنچے، مطلب یہ ہے کہ وہ کام بیکار ہو جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کے مکروں کو گمراہی میں، مطلب بیکار بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس کا مفہوم آپ پہلے ہی جان چکے ہو۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر سے یا نوکدار۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، یہاں پہ سجیل کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نوکدار کنکریاں، مطلب ایسی کنکریاں جن کے اندر مٹی بھی ملی ہوئی ہو، مٹی کی امیزش ہو جن کے اندر۔ تو ترمیہم جو ہے یہاں پہ ترمیہم، اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ کسی چیز کو دور سے نشانہ بنا کر مارنا، مطلب یہ کہ وہ پرندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو پرندوں والا لشکر تھا وہ اس لشکر نے باقاعدہ طور پہ ان پہ حملہ کیا اور ان کو دور سے نشانہ بنا کر مارا۔ تارمیہم، جو ان کو نشانے سے مار رہے تھے، گرا رہے تھے ان کے اوپر، بحجارات، پتھر، من سجیل، نوکدار، مطلب نوکدار کنکر۔ فجعلہم، پس کر دیا ان کو کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھس کی مانند۔ کن کو؟ عصفن جو ہے نا یہاں پہ کعصف مأکول میں عصفن، اس کے معنی یہاں پہ آتے ہیں دانے کے اوپر کا جو پردہ ہوتا ہے، کعصفن جو ہے نا عصفن، چھلکا مطلب یہ ہے کہ توڑی یا بھوسا وغیرہ جو مویشیوں کے لیے چارے کے طور پہ ان کو ڈالا جاتا ہے۔ عصف معقول سے مراد یہ ہے کہ چارے کا وہ حصہ یا وہ ڈنڈل وغیرہ جو جانور چرنے کے بعد آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یا چارے کا وہ حصہ سمجھیے جو جانور کھاتے ہیں
یا جگالی وغیرہ کرتے ہیں تو منہ سے وہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کے بعد ہاتھی والوں کی لاشوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی، اتنی بگڑ گئی، جس طرح جانور چارہ کھانے کے بعد باقی ضائع کر دیتے ہیں، خراب ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو لشکر تھا ان کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔